الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین اکرم الاولین والآخرین قائد الغر المحجلین نبی الحرمین امام القبلتین سید الکونین وسیلتنا فی الدارین وسیلتنا فی الدارین وسیلتنا فی الدارین المزین بکل زین المنزت من کل عیب وشین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین نبی الانبیاء عظیم الرجاء امیم الجود والعطاء شفیعنا یوم الجزاء ماہی الذنوب والخطا کنت نبیا وآدم بین التین والماء سر اللہ المخزون نور اللہ المکنون نور الافئدۃ والعیون سرور القلب المحزون سرور القلب المحزون سرور القلب المحزون سیدنا و سندنا و حبیبنا و حبیب ربنا و طبیبنا و طبیب جانینا و طبیب ایمانینا و وکیلنا و کفیلنا و ملیکنا و حادینا و مرشدنا و مأوانا و ملجانا و مولانا و اولانا و اولانا و اولانا و نورنا و نور اولنا و نور آخرنا و نور ظاہرنا و نور باطننا و نور جاننا و نور جاننا و نور جاننا پھر میرے نبی ونور ایماننا ونور ایماننا ونور ایماننا ونور الہ ربنا ونور ربنا محمد رحمت للعالمین وصحاب المقربین واولیاء امتی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمیرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سب حضرات پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ انتہائی قابل قدر واجب الاحترام معزز مہمانان گرامی میزبان محفل حاضرین محفل ناظرین محفل شاملین محفل متعلقین محفل عشاقان رسول غلامان اصحاب رسول تے سنیا دا عقیدہ ہے خالی غلامان اصحاب رسول نہیں نال وپستگان دامان آل رسول معزز حاضرین و ناظرین سامعین و سامعات میزبان محفل جناب محمد تصدق بھائی محمد مزمل بھائی انہاں دے جبیر رفقہ کار تے نقیب محفل انتہائی خوبصورت شخصیت جناب محترم المقام عزت مام حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اعجاز قادری نقشبندی صاحب دامت برکاتہ لالیہ اللہ کریم انہاں سبنو آقا علیہ السلام دا صدقہ بار بار مدینہ شریف سرکار بلا رہے نے بس کرم میرے سونے نبی دا جناب گرامی کیونکہ اتھے جانا کھیڑ مقدرہ دی کوئی دن دولت دی کھیڑ نہیں کئی دولتاں والے رہ جاندے مسکین نظارے لے جاندے اللہ تعالیٰ دا کرم ہے نبی پاک دی نگاہ رحمت سرکار بار بار بلا رہے ہیں اللہ کریم نے دے صدقے سانو بھی ہوتے بار بار جانا نصیب فرمان تے جنہ دے سالے سوابست آج دا پروگرام ہے مزمل صاحب تصدق صاحب انہوں دے والد کرام انہوں دے مامو جان اللہ کریم انہوں دی کامل مغفرت فرمان انہوں دے دراجات نو بلند فرمان انہوں نے جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمان تے جنہ بزرگان دے آستانے دے قریب اسی بیٹھے ہیں اللہ کریم انہوں دے دراجات بھی بلند فرمان تے بالکل نزدیک میرے مرشد کریم یوسف المشائخ کبیر الاولیاء تاجدار چورا شریف پیر طریقت رابر شریعت یوسف المشائخ حضور قبلہ عالم تاجدار چورا شریف میرے پیر و مرشد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کریم میرے مرشد کریم دے درجات کو مزید بلندی عطا فرمان گفتگو کرنی ہے بس مختصر جی اللہ تعالیٰ نے یار اشبارے کے اندر ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون فرمایا خبردار سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے ولیوں دی نشانی کی ہے انہوں دی پہچان کی ہے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا انہوں سے بشارت کی ہے
فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت مبارکہ دا میں سیدھا جا ترجمہ تہاڈے گوش گزار کیتا ہے۔ ایک حدیث پاک دے حوالے نال عرض کر کے تے میں انشاءاللہ موضوع کے مطابق انشاءاللہ جڑی میں آیت پڑھی ہے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دیر واسطے انشاءاللہ میں ذکر خیر کرن دی سعادت حاصل کراں گا۔ حدیث پاک ہے جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے راوی نے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو نہ انبیاء ہیں نہ شہداء، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ ایسا ہوگا کہ بروز قیامت انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک کریں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا ایسے لوگ ہوں گے جو محض رحمت الہی کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں، نہ ان کی آپس میں کوئی رشتہ داری ہے نہ کوئی لینا دینا ہے۔ میرے قریب فرماتے ہیں ان کے چہرے پر نور ہیں، خود بھی نور پر ہیں۔ جب لوگ خوف میں ہوں گے انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، جب لوگ غم میں ہوں گے انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ پھر میرے قریب کری ہے اہی آیت پڑھیے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ میں حدیث مبارکہ اس حوالے نال عرض کی تھی ابا بے بکار عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، غوث سمادانی، میرا محی الدین، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دا مختصر سے جہاں میں تعارف پہلے عرض کراں گا۔ آپ دا نام اس میں گرامی ہے عبد القادر۔ کی نام ہے؟ تسی سارے بولو کی نام ہے؟ عبد القادر۔ آپ دی کنیت ابو محمد، کنیت یعنی پکارا جانے والا نام، وہ بے ابو محمد۔ آپ دے القاب نے محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، غوث سمادانی، میرا محی الدین، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ دے کچھ القابات ہیں۔ آپ دے والد گرامی دے نام ہے موسیٰ۔ کی نام ہے؟ بولو سارے کی نام ہے؟ انہوں دی کنیت ابو صالح، انہوں دے لقب جنگی دوست، کیونکہ جہاد میں بڑا پیار کر دے سن۔ آپ دی امی جان دا نام ہے ام الخیر فاطمہ، حسنی حسینی سید نے، نجیب الطرفین نے، یعنی والد گرامی دی طرف آپ حسنی سید نے، اپنی امی جان دی طرف آپ حسینی سید نے۔ لیکن جڑی لطف دی گل میں تاڑے گوش گزار کرنے لگا نا اس کو آپ دے والد گرامی تو لے کے امام حسن تک 11 واسطے باندھے نے۔ کتنے واسطے؟ بولو سارے کتنے؟ آپ دی امی جان تو لے کے امام حسین تک بھی 11 ہی واسطے ہیں۔ تے قرآن دی جڑی میں آیت کریمہ پڑھی ہے نا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اے قرآن دے 11ویں سپارے دے اندر ہے۔ ادھر رکوع بھی 11واں ہے، آیت دے الفاظ بھی 11 ہی ہیں۔ ایک 11ویں تو دوڑنے تے اقرابے نے کنیاں کٹھیاں کر چھڑیاں نے۔ پھر میں کیوں نہ کہاں یا شاہ جیلان تیرے در کی قسم، یا شاہ جیلان تیرے در کی قسم تیری یاد سے جی بہلاتے ہیں، یا شاہ جیلان تیرے در کی قسم تیری یاد سے جی بہلاتے ہیں، سب غوث کتب عبدال ولی تیرے نام کا صدقہ کھاتے ہیں۔ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والد گرامی کا نام ہے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست۔ جوانی دا عالم ہے، دریا دے کنارے جا رہے ہیں، ایک سیب روڈ دا آ رہے ہیں، پوک بھی لگی ہے، سیب پکڑ کے کھا لیا، لیکن اس ویلے سیب کھا لے نا ادھا دل چ خیال پیدا جدہ میں سیب کھا تو دیکھو پوچھے ہی نہیں۔ فکر آخرت، اینو کہہ جاندے فکر آخرت، حلال و حرام کی تمیز۔ میرے کریم آقا فرماتے نے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا ایک حرام کا لقمہ کسی کے پیٹ میں چلا جائے 40 دن تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلال روزی کی تلاش ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے۔ صدر کے ساتھ بھی نبی وقاص صحابی رسول نے عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری ہر دعا اللہ قبول کر لے۔ پھر میں حلال روزی کے اپنے اوپر لازم کر لے، اللہ تجھے مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ میرے سرکار عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حرام کھانے والا
اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور حلال کھانے والے کا دل زندہ ہو جاتا ہے. فرمایا حرام کھانے والے کی مثال اسی طرح ہے. بندہ زندہ بھی ہو لیکن زندہ چلتا پھرتا زندہ مردہ ہے. لیکن حلال کھانے والا قبر کے اندر جا کے بھی زندہ ہے. قبر کے اندر جا کے بھی زندہ ہے. اے تو صرف ایک میں حدیث پاک ہو رض کر کے حلال و حرام دے بارے پھر اگے چل رہے ہیں. میرے قریب آقا دے غلام نے صحابی رسول جنہ دا نام ابو دوجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو دوجانہ فجر کی نماز میرے قریب آقا دے پیچھے پڑھنی, جویں سلام پھیرنا نا سرکار نے, انہوں نے دعا بھی نہ منگنی, اٹھ کے کار چلے جانا. پھر میرے قریب آقا دی دعا, محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں, محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں, خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں, کبھی بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں, کبھی ہاتھ اونچے اٹھا مانگتے ہیں, الہی تو رحم کر دے امت پہ میری, وہ اس کے سوا کیا مانگتے ہیں. آل حضرت نے فرمایا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا, بڑی ناز سے جب دعائے محمد اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی, دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے دعا بھی نہ مانگنی, اٹھ کے کار چلے جانا. سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ایک دن صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ابو دوجانہ دعا بھی نہیں مانگ دے, اور بھی اٹھ کے کار چلے جاندے نے. میری سرکار نے کول بٹھا لیا, فرمایا لگا یا ابو دوجانہ دعا چ کیوں نہیں شامل ہوندا جد کہ دعا عبادت دا مقصد ہے. عرض کر دینا یا رسول اللہ جیڑا میرے گھر دے نال دا گھر ہے نا, اس گھر دے اندر ایک کھجور دا درخت لگا ہے, او دی کچھ شاخاں میرے گھر دے سین میں لٹک دیاں نے, جس ویلے رات مدینہ منورہ چ تیز ہوا چلدی ہے نا, یا رسول اللہ انہاں دی درخت دی کھجوراں میرے سین چ گردیاں نے, میں اس لیے جلدی چلا جانا وا تاکہ اپنے بچیاں دے اٹھوں تو پہلے جنہاں دی کھجوراں انہاں دے گھر جا کے دیواں, میرے بچے نہ کھا لین, میرے بچے نہ کھا لین کھجوراں. اتنی گل سنی میری سرکار خوش ہو گئے, خوش ہو گئے, خوش ہو کے فرمانے لگے یہودی نو بلاؤ. یہودی سے بندہ بلایا گیا, سرکار نے بارگاہ چ آ گیا, فرمایا ایک میرے نال سودا کر لے. یا رسول اللہ کہدا, آپ نے فرمایا میرے کو 10 کھجوراں دے درخت جنت چ لے, اپنے گھر والا درخت میرے یار نو دے دے. واہ واہ واہ, ایک گل کون کہہ سکتا جیڑا مالک ہوے. اللہ تعالی فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. وقت دی قلت تے گلاں بڑیاں نے, وہ کہہ لگا مینوں قبول نہیں, دنیا دار سی نا لالچی, کہہ لگا نہیں قبول. میرے آقا دے کول, میرے آقا دے سونے تے مٹھے یار, یار فی الغار, یار فی المزار, جڑے بچپن چ بھی نال نے, جڑے پچ بھی نال نے, جوانی چ بھی نال نے, بڑھاپے چ بھی نال نے, بازار چ بھی نال نے, غار چ بھی نال, سنت مزار چ بھی نال ہی نے. سبحان اللہ. جنہاں نوں دنیا سیدنا صدیق اکبر کہہ دی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے کھجوراں دے 10 درخت فلاں باغ چ لگے نے, اینوں تو درخت لے اپنے گھر والا درخت ابو دوجانہ نو دے دے. وہ بن گیا, کہہ لگا سودا ٹھیک ہے. جس ویلے گل ہو گئی نا ساری, وہ یہودی گھر چلا گیا سودا کر کے, اپنی بیوی نو کول بلا لیا, بلا کہنے لگا نہیں بھلیے لوکے ایک میں سودا کر آیا. کہہ لگی کی, کہنے لگا بھی جڑا ساڈے سین چ درخت لگا نا کھجوراں دا, اے میں ابو دوجانہ نو دے کے ایدے بدلے فلاں باغ دے اندر 10 کھجوراں دے درخت میں لے لے نے. وہ کہہ لگی کیسے گلاں کردے ہو, درخت ادھر منتقل کس طرح کرو گے, کہ کدی کراچ درخت پھٹے گئے نے, منتقل کس طرح کرو گے. اتنی گل کر کے دونوں میاں بیوی ستے نے, لیکن رب دی کرنی دیکھو, جس ویلے صبح اٹھے نے وہ درخت انہاں دے گھر نہیں ابو دوجانہ دے گھر لگا ہوا ہے. اسی اینو کیا جندے دی حلال و حرام دی تمیز, جڑا کرے گا حلال و حرام دی تمیز, حلال کمائے گا, حلال کھوائے گا, حلال کھائے گا, رب کائنات کی قسم ادھا دل بھی زندہ ہو جائے گا. پھر ادھا دل زندہ ہو جائے گا. ادھا سیب کھادا, دل چ خیال پیدا کہ جدہ کھادے تو کوئی پوچھے ہی نہیں, دریا دے کنارے ٹرنا شروع ہو گئے. اگے گئے دیکھے سیباں دا باغ ہے, وہ دی کچھ شاخاں دریا میں لٹک رہی ہیں,
سمجھ گیا ایسے باغ دا سیب ہے. کسی نے پوچھیا کنہ دا باغ ہے, انہوں نے کہا جی فلان جگہ تے گھر ہے بزرگاں دا, انہاں دا باغ ہے. چلے گئے, جا کے اس گھر دا دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ کھلیا, اندروں ایک نورانی صورت والے بزرگ باہر تشریف لے کے آئے. منظر کی ہے, ایک پلے حسینی سید کھڑے نے, ایک پلے حسنی سید کھڑے نے. گفتگو شروع ہو گئی. عرض کرتے ہیں بابا جان میں تواڈے باغ دا سیب تواڈی اجازت تو بغیر ادھا کھا لے, میں تواڈے کولوں معافی منگن آیا ہوں. جس ویلے اتنی گل کہی نبی ادھا سیب کھا کے جڑا معافی منگن آ گئے, یکدم نگاہ ولایت نال دیکھیا کہ جنہ جوانوں تو سونا ہے نہ اندروں بھی سونا ہی ہے. ارادہ کیتا بھی یہ شکار آ گیا ہے, میرے جال تو جانا نہیں چاہیے. کہہ لگے بیٹا میری یہ 2 شرطاں ہیں. کتنی شرطاں نے؟ 2. پہلی شرط ہے کہ تینوں 12 سال میرے باغ کی رکھوالی کرنی پوے گی. اے تو جو ہو گیا نا کامیاب. دوسری شرط پھر دساں گا. آپ نے فکر آخرت آ گئی. اگر آج انہوں نے معاف نہ کیتا, بروز قیامت میں انہوں پکڑ لے, میں اللہ نے کی جواب دوں گا. حقوق العباد اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا. حقوق اللہ اپنے حقوق, لیکن حقوق العباد جن دیر تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. فکر آ گئی, اگر انہوں نے معاف نہ کیتا میں بروز قیامت کی بنے گا. عرض کر دینے سرکار بھی منظور ہے. 12 سال باغ کی رکھوالی کر دے رہے, خدمت کر دے رہے. 12 سالوں بعد ایک دن بزرگ آئے, عبداللہ سومی انہوں دا نام ہے. آج کہہ لگے بھی جوان جس باغ کی تو 12 سال رکھوالی کی تھی, ذرا سیب تے لے آ کے چیک کراؤ. آپ نے مختلف سیب ٹوکری چ رکھے تے لے آ کے پیش کر دیتے. بابا جی نے ایک کھادا پھیکا, دوسرا کھادا کوئی ذائقہ نہیں, تیسرا کھادا کوئی ذائقہ نہیں. کہہ لگے بھی جوان تینوں 12 سال ہو گئے نے باغ کی رکھوالی کر دیا, انہیں نہیں پتہ لگیا میٹھا کیڑا پھیکا کیڑا ہے. اگو ہاتھ جوڑ کے کہہ دینے لجبالا میں 12 سال رکھوالی کر دے رہا, میں کھاندہ نہیں لیا. ادھا کھاتا ہے 12 سال رمبا چلانا پہ گئے. اگر میں سیب بھی کھاتا رہتا میری ساری زندگی اتنے ہی گزر جانی سی. کہہ لگے بھی ایک شرط ہو گیا تو کامیاب. دوسری شرط سن میری ایک بیٹی ہے, پیرا تو مزور ہے, ہتھا تو مزور ہے, دیکھو نہیں سکتی, سنو نہیں سکتی, چلو نہیں سکتی, بولو نہیں سکتی. کتنے میں رشتہ لبدا پھراں گا قدرتی آ گیا ہے, کیوں نہ میں تیرے نال کردہ کیا تینوں قبول ہے. عرض کر دینا سرکار جے معاف کر چھوڑو گے تے قبول ہے. نکاح ہو گیا, جڑا کمرہ آپ نو دیتا گیا نا حجرہ عروسی, وہ دے چھاپ گئے نے رات نو تے جاندے ہی نفل پڑھنے شروع کر دیتے. ادھی رات دا ویلا آیا, یکدم دروازہ کھلے حجرہ مبارک دا, ایک پری پیکر حسن و جمال دی شہنشاہ انج لگے دی میں ہوری کوئی زمین تے آ گئی ہے. مائی صاحب اندر آ گئی ہیں. آپ نے ایک نظر اٹھا کے دیکھیں, یکدم نظر چکا لئی, دوسری نظر دیکھیا نہیں, اٹھ کے باہر آ گئے. مائی صاحب اندر ساری رات باہر گزار دیتے. صبح نماز پڑھن کے فجر دی آپ نے سسر عبداللہ سومی ملے, اکھا چاند سنے ابو صالح ابو سے جنگی دوست ہے. آپ نے سسر کہنے لگے بیٹا کیوں رونا پہ ہیں؟ عرض کر دینے لجپالا اللہ تو شکر ہے میں بچ گیا ہوں. بیاہ والا کارچ کی غیر محرم عورت میرے کمرے چ آ گئی سی, میں ایک نظر دیکھا دوسری دیکھی نہیں, میں رات باہر گزاری ہے. عبداللہ سومی کہنے لگے بیٹا اور کوئی نہیں سی, تیری بیوی سی ہو. عرض کر دینا تسی آکھیا سی چلو نہیں سکتی, دیکھو نہیں سکتی, سنو نہیں سکتی, بولو نہیں سکتی. فرمایا لگے میں اس لیے کیا سی میری بیٹی نے رکھا دے نال کدی کسی غیر محرم نو نہیں دیکھیا, میں اس لیے کیا سی چل نہیں سکتی. میری بیٹی اپنے پیراں دے نال کدی کرو باہر نہیں سی گئی, میں کسی بول نہیں سکتی. اس لیے کیا سی میری بیٹی نے اپنی زبان دے نال کدی کسی غیر محرم نال گل نہیں کیتی. رب کائنات دی قسم جدوں ماں اس طرح دی ہوے, باپ اس طرح دا ہوے, پتر عبدالقادر جیلانی ہی پیدا ہو. ماں نیکوکار ہوئے گی, میری ماما پہنا دے نام پیغام ہے. ماں نیکوکار ہوئے گی, بیٹا نیکوکار ہوئے گا. ماں شبزدہ دار ہوئے گی, بیٹا تہجد گزار ہوئے گا. ماں عابدہ ہوئے گی, بیٹا زاہد ہوئے گا. ماں قاری ہوئے گی, بیٹا قرآن پڑھنے والا ہوئے گا. اگر میں کہوں تے غلط نہیں ہوئے گا. ماں فاطمہ ہوگی, پتر حسین ہی ہوئے گا. تے جماع الخیر فاطمہ ہوئے گی,
پتر غوث اعظم ہی ہوئے گا، کیونکہ بے ادب ماں بعد اب اولاد جن سکتی نہیں، مادن زر مادن فولاد بن سکتی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں ولی نظر نہیں آندے، میرے قبلہ عالم فرمان دے سن تیرے گل ہے غلط ہے کہ ولی نظر نہیں آندے، بلکہ گل ہے کہ ولیاں نو پیدا کرنے والی ماما نظر نہیں آندیا۔ او ماں جڑی کھدر دی چادر دی بکل مار کے تے بچے نو گودی چک لوے تے نالے کہے پتر کملی والا آئے گا، 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 تو بچہ پتہ جے کون سی پھر غازی علم دین شہید ہو بچہ بن گیا۔ تو جس ویلے چلے نا تختہ دار وال کہہ لگے ماں لوریاں دینا تیرا کام سی، مدینہ نبی پاک نے بلانا میرا کام ہے۔ وہ ماں کس یونیورسٹی گئی ہے، کس کالج گئی سی وہ ماں، لیکن وجہ کی سی انہوں نے اندر صرف عشق مصطفیٰ سی۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ امی جان ایک دن فرماتے ہیں فرید پتر جس مقام پہ تو پہنچے ہیں نا آج اے دے اندر تیر نلو بوتا میرا ہاتھ تھے، اور کہتے ہیں امی جانو کس طرح آپ دی امی جان کہتے ہیں پتر جدو بھی کہتی تینو دودھ پلانا بے وضو پلائے ہی نہیں میں، باوضو تینو دودھ پلان دی رہی ہیں، آج تو اس مقام تے پہنچ گئے ہیں۔ شباب اسی وقار عبدالقادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی سیرت پاک بے مثل و بے مثال ہے، آپ دی صورت پاک بے مثل و بے مثال ہے، آپ دا کلام پاک بے مثل و بے مثال ہے۔ رب کائنات کی قسم نے ساری زندگی اللہ کے رسول دی اطاعت چ گزاری ہے۔ 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز انہوں نے پڑھی ہے، جتھے آپ دا مزار پرن مار ہے اتھے آپ نے 50,000 قرآن کریم پڑھے ہیں۔ ایک دن سیڑھیاں چڑھے نے نفس نے کہ عبدالقادر آرام بھی کر لیا کرو، اتھے کھلو کہ پورا قرآن ہی پڑھ چھڑے آپ قرآن ہی سارا پڑھ چھڑے آپ۔ پھر اللہ نے مقام ایسا دیتا جس سے پڑھ گئے نا سارا علم حاصل کر لیا، بس ان آخر پہ میں آ جاؤں اختتامی گفتگو، پڑھ لیا علم حاصل کر لیا، واز نہیں سن فرمان دے، کتاب نہیں سن کر دے۔ ایک دن زور دی نماز پڑھ کے اپنے حجرے چ بیٹھے نے کہ نبیاں دے سلطان تشریف لے آئے، جاگ دیاں آکے فرمایا یا بنیا لما لا تتکلم، اے میرے بیٹے واز کیوں نہیں کرتے؟ اگو ہاتھ جوڑ کر کہتے نانا جان انا رجل اعجمی کیف اتکلم ولا فصحاء العرب، نانا جان میں ایک اجمیہ کس طرح عرب دے فصحاء دے سامنے میں گفتگو کرا؟ سرکار نے فرمایا منہ کھولو، آپ نے منہ کھولیا، میرے قریب آقا نے 7 مرتبہ لعاب دہن ڈال دیتا، سبحان اللہ، 7 مرتبہ۔ سرکار گئے، نانی بولا علی آ گئے، شیر خدا آ گئے، حل عطا آ گئے، داماد مصطفیٰ آ گئے، جناب گرامی مولا علی آ گئے۔ فرماندے نے بیٹا کلام کیوں نہیں کرتے؟ انہوں دی بارگاہ جب یہی عرض کی تھی جناب علی پاک میں کس طرح کلام کرا، میں کجمیہ سامنے عرب دے فصحاء بیٹھے ہوں دے نے، میں کس طرح کلام کرا؟ اور میں بیٹا اپنا منہ کھولو، جس سے لے منہ کھولیا، مولا علی نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن شریف ڈال دیتا۔ عرض کر دینے مولا علی پاک سرکار بھی تشریف لے سن نانا جان، وہ تے 7 مرتبہ عطا کر کے گئے تھے 6 بار، ایک بار اور عطا کرو۔ مولا علی فرماندے نے اس لیے 6 بار کیتے تاکہ سرکار دی برابری نہ ہو جائے، میرے نبی دی برابری نہ ہو جائے، اس لیے میں 6 بار عطا کیتا ہے۔ جناب گرامی فرجس ویلے لعاب دہن چٹ لیا، فرماندے نے اللہ کریم نے میرے دل دے اتے علم لدنی دے 70 دروازے کھول دے۔ پھر واز جس ویلے کر دینے نا بیان واز کر دینے، فرماندے نے پہلے شریعت بیان ہوگی، پھر کہتے ہیں طریقت بیان ہوگی، بچوں کہتے ہیں حقیقت بیان ہوگی۔ کہ واز سننے والے پتہ کتنے بندے ہوں دے سن؟ 70 ہزار دا مجمع، کتنے ہزار دا مجمع؟ 70,000، سارے بولو کتنے ہزار دا مجمع؟ 70,000۔ جس طرح پہلے بندے نو آواز جاندی سی اس طرح آخری نو بھی جاری ہوندے سی، تے بغیر سپیکر تو گفتگو اتنا۔ پھر آپ دا جناب گرامی واز با کمال واز فرماندے سن۔ ایک دن واز کر رہے نے، واز فرما رہے نے، واقعہ معراج بیان کر رہے نے کہ میرے نانا جان معراج تے انج گئے تے انج ہی آ گئے، انج گئے تے انج ہی آ گئے۔ وہ 70,000 مجمع دے باہر والی سائڈ تے نا ایک یہودی گزر رہا سی، وہ دے کنچ کی دے آواز بھی بابا جی عبدالقادر جیلانی کہہ رہے نے میرے نانا جان معراج تے انج گئے تے انج آ بھی گئے۔ انہوں نے اپنے ذہن سے سوچے بھی اتنی جلدی تے بندہ چھت تو تھلے نہیں آ سکتا، وہ کہتے ہیں معراج تو ہو کے بھی آ گئے۔
وہ ذہن چ خیال دا آنا سی کہ بابا جی عبد القادر جیلانی اتھے ممبر تو بول پے نے او یہودیا اگر میں تینوں نانا مناواں میرے نانا جان کہے کیویں ستائے کیویں سن عبد القادر نہ آکھی جڑے ایسا نہ پہلی بار سنن وہ کہہ لگے بھی ایک ایسی گفتگو ہوئی چنگی بلی گل ہو رہی ہے نالی کہہ لپے اگر میں تینوں نام مناواں میرے عبد القادر نہ آکھی لیکن جڑے پرانے بے خار بیٹھے سن آصف چرائی طرح دے پرانے بے خار وہ کہہ لگے لگ دے بھی ساڑھے پیر دی نگاہ دے تین دا کوئی شکار ہو گیا جا وہ یہودی کر گیا کر جا کے اپنی بیگم نے کہہ لگے جلدی کر بھوک بڑی لگی کھانا لے کے آ وہ کہہ لگے تسی بیٹھو چار پائی تے میں ہنے گئی تے ہنے آ گئی رولا بھی سارا ہے دائی سے وہ کہہ لگا چل تو سالن گرم کر کے لے آتے میں دریا تے چلنا اور ڈبکی لان میں ہنے گیا تو ہنے آ گیا لیکن اس لئے گیا نا دریا تے کپڑے لے انہیں لا تے لنگوڑ انہیں لیا کس تے دریا چلائی مار چھال تے جس لئے سیر کڑیا نا بار تے دو تبدیلیاں آ گئیاں کنیا اچھی بولا کنیا سیر بار کڑیا بغداد ملک ہے ہی نہیں کسی اور ملک سے پہنچ گیا دوسری تبدیلی کی یہ بندے تو بڑھی بان گئے تو بھی کپڑے تو رہے تو بھی نے اس طرح کپڑے دھان چھوٹے ہونے جس نے لے پیٹے پوچھے ہے کتوں آئی ہیں چپ نہ کی ہے چپ باپ دا کی نہ آئی چپ وہ کی جواب دا بے سوال دا ایک سیانہ جا تو بھی ایک جوان کو کہہ لگا بھی تو بھی دے رشتہ لاب دا پیاسے نا کنے عرصے دا چل تینوں نہیں لبے رب نے پہ چھڑی ہے دے نالی کر لے نکاح ہو گیا 9 سال گزر گئے اللہ کریم نے 8 پتر بھی عطا کر دیتے 8 پتر ایک دن وڈے پتر رو کہہ لگی بھی ہے تھے تو بچے نکیاں دا تیان کر میں دریا تے ہونے گئی تے ہونے آ گئی لیکن جس ویلے گئی نا دریا تے جا کے وچ ماری چھال تے جس ویلے سیر کڑے نا پھر 2 تبدیلیاں آ گئی وہ کی نے پھر بغداد شریف آ گیا پھر وہ بکری تو پھر بندہ ہی بن گیا کپڑے بھی ہوتے موجود نے کپڑے پائے کارول ٹلیا کسی نے پوچھا دن کیڑا ہے انہیں دن بھی ہوتا سے جڑا 9 سال پہلے سے کر گیا جس ویلے اگلی گل سنو جس ویلے کر گیا نا وہ دی بیگم کہہ لگی نہ کے نہیں آئے کہہ لگی میں تے اللہ سالن میں نہیں گرم کر سکی اس طرح سیر تے ہاتھ مار کے کہہ لگے پھر 8 کدھر گئے وہ کہہ لگی کڑے 8 کہہ لگے تیرے دسن والی گالی پہلے میں بابا عبد القادر جیلانی دی بارگاہ جانا ہوا میری سرکار دی بارگاہ چ گیا عبد القادر جیلانی فاج فرما رہے سن دیکھا یہودی آ گیا ہے پھر میں نے اگے آن دا وہ یہودی اگے آ گیا آکے سرکار دے قدمہ چ ٹیک گیا میری عبد القادر جیلانی سرکار نے سیٹ تو پھڑ کے اٹھا کے فرما لگی یہودیا ہوں پتہ لگی میرے نانا جان گئے کی میں سانتے آئے گفتگو نے اختتام کریے اباب ذی وقار صرف عمل علامہ نے فرمایا سی کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے آج علم زیادہ ہو گیا لیکن عمل کٹ گیا پہلے علم کٹ سی عمل زیادہ سی بزرگ فرماندے نے علم کی کمی کو عمل پورا کر دیتا ہے لیکن عمل کی کمی کو علم پورا نہیں کر سکتا آج عملی طور تے سی پچھے ہو گئے نہ ساڑھے اندر کوئی نماز نہ ساڑھے اندر جناب گرامی قرآن نہ سی چہرے تے سنت رسول سے جاننے نہ اپنا سیٹ ٹاک کے رکھنے نہ سرکار دی سیرت تے عمل کرنے تو نہ ساڑھیا ماما پہنا بیٹیاں اپنے سرانو کٹ کے رکھ لیا نے جناب گرامی ضرورت ہے وے عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ دے ماں باپ کتنے متقی تے پریزگار سن جناب گرامی اگر ماں باپ نیک بن جان اولادا بھی نیک ہو جان گیا اگر اولادا نیک بن جان نال ماں باپ بھی نیک ہو جان تو رب کائنات دی قسم سارا کاری جنت دا باغ بن جائے گا عمل دی ضرورت ہے صرف آؤ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو فرمایا میری بارگاہ اگر کوئی 70 اونٹ لے کے آوے نا 70 اونٹ کہ سرکار تحفہ میں تاڑے بس سے لے کے آیا ماں تو جڑا سب تو آخری اونٹ ہے نا آخری وہ دے ہوتے اگر کوئی بے نمازی بیٹھے
عبد القادر جیلانی پہلے اٹھ دی مہار ہاتھ بھی نہیں لائے گا. اتنی نفرت دا اظہار بے نمازی دے نال. سرکار عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اباب ذی وقار اللہ کریم دی بارگاہ چ دعا ہے کہ اللہ کریم ساڈیاں ماما پینا بیٹیاں نو شرم و حیا دی دولت عطا فرمان, سانو مرداں نو بھی شرم و حیا دی دولت عطا فرمان, تے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دے اندر رہ کے سانو جینا تے مرنا نصیب فرمان. وما علینا آمین. ٹھیک ہے جی, آمین. دعا فرماؤ. اللہم صلی علی سیدنا. چلو ایک باری سورۃ الفاتحہ 3 بار سورۃ الاخلاص اول آخر درود شریف پڑھ لو. جی جی صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم. یا الہ العالمین یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا راحم المساکین. جتنی کلام مقدس سے تیرے فضل و کرم تیری عطا نال پڑھی یا اللہ کریم جو بھی میزبان محفل لنگر شریف دے تمام کیتا میرے اللہ کریم سب ان اپنی پاک تے بلند بارگاہ دے اندر درجہ قبولیت عطا فرما. کریم آقا, رحیم آقا, لجپال آقا, غریب نواز آقا, بندہ پرور آقا, نبیاں دے سلطان, نبیاں دے امام, توڑے پیارے حبیب دو جگ دے طبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دی پاک بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً توفتاً پیش کرنے مولا قبول فرما. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ نال جمیع انبیاء رسول میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا مقدس خانوادہ پاک, اہل بیت اطہار, پنجتن پاک, شہداء بدر و حنین و احد و کربلا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدس والدین کریمین, آپ دی مقدس ازواج مطہرات, آپ دی مقدس صحابہ کرام, صحابیات, تابعین, تبع تابعین, جمیع اولیاء کاملین دی پاک بارگاہ میں پیش کرنے میرے مولا قبول فرما. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی امت جمیع مومنین و مومنات, مسلمین و مسلمات جو بھی تہ خاک نے سب دی ارواح پیش کر کے بالخصوص میرے مولا مزمل صاحب دے, تصدق صاحب دے, جی 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 مہر محمد جوید صاحب, محمد شفاقہ صاحب تے مزمل صاحب دے والدے گرامی انہاں دے مامو جان, یا اللہ کریم انہاں دے سب دی ارواح نو دا ثواب پیش کرنے قبول فرما. یا اللہ کریم انہاں دے درجات نو مزید بلندیاں عطا فرما. یا اللہ کریم انہاں دی قبراں نو جنت دے باغاں وچ ایک باغ بنا. یا اللہ کریم انہاں دی ارواح نو تسکین عطا فرما. انہاں نو اللہ علیین جگہ نصیب فرما. تنگی قبر عذاب قبر تو محفوظ فرما. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر انور تے نازل ہون والی رحمت و برکتاں دی خیرات انہاں دی قبراں تے بھی اپنا رحمت و برکتاں دا نزول عطا فرما. یا اللہ کریم انہاں دے خاندان دے دیگر بھی جتنے افراد دنیا تو چلے گئے نے, ساڈے خاندان دے جتنے لوگ دنیا تو چلے گئے نے, یا اللہ کریم سب دی کامل مغفرت فرما, سب کو جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما. میرے اللہ کریم, میرے مولا کریم, کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے سونے تے پیارے تے لاڈلے یار, یار فی الغار دے صدقے یا اللہ کریم بابا جی برہان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہ دے مزار پرانوار دے قرب دے اندر آج دی محفل پاک اسی کر رہے ہیں. یا اللہ کریم آپ دی روح نو بھی ایدہ ثواب پیش کرنے قبول فرما. اللہ کریم آپ دے درجات نو مزید بلندیاں عطا فرما. میرے مرشد کریم دیگر جتنے مشائخ دنیا تو پردہ فرمانے, یا اللہ کریم سب دے درجات نو مزید بلندیاں عطا فرما. یا اللہ کریم سانو بھی آقا علیہ السلام دا صدقہ اپنی قبران دی تیاری دی توفیق عطا فرما. میرے اللہ کریم نماز پنجگانہ دی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین 210 قرآن کریم دی تلاوت دا ثواب, 250 مرتبہ سورۃ یاسین شریف, 1.25 لاکھ مرتبہ کلمہ طیب, 1.25 لاکھ مرتبہ دوسرا کلمہ, 1.25 لاکھ مرتبہ تیسرا کلمہ. یا اللہ کریم اسی اتھے بیٹھ کے جو کلام پاک پڑھی وہ دا ثواب جتنے بھی مرحومین جنہ دے سالے ثواب سے منو کیا گیا, یا اللہ کریم سب دی ارواح نو دا ثواب پیش کرنے قبول فرما. اللہ کریم سب دے نامہ مال چ نیکیاں دج فرما. سب دی قبراں نو جنت دے باغاں وچ ایک باغ بنا. سب دی ارواح نو تسکین عطا فرما. اللہ علیین جگہ نصیب فرما. یا اللہ کریم جنہاں نے محفل پاک سجائیے کروائیے انہوں نے دین و دنیا دی بلائیاں عطا فرما, دین و دنیا دی نعمت عطا فرما, لازوال خیر کثیر عطا فرما. انہوں نے کرانو گوارہ رحمت بنا, انہوں نے کرانو بکہ نور بنا, انہوں نے کراچ رہن والیاں دی خیر فرما, ساٹھے کراچ رہن والیاں دی خیر فرما. انہوں نے حلاب دی رزق دی وسیع عطا فرما, دین و دنیا دی نعمت عطا فرما, دین و دنیا دی بلائیاں عطا فرما. میرے اللہ کریم آن والیاں دی حاضری قبول فرما, ایک ایک قدم دے بدلے انگینت رحمتہ دے برکتہ نال مالا مال فرما. میرے اللہ کریم
تواڈے فضل و کرم نال، تواڈے یار دی نگاہ رحمت دے نال حافظ محمد اعجاز صاحب تواڈے مقبول بندے نے، یا اللہ کریم انہاں نوں عمر دی سعادت تسی عطا فرمائی، تواڈے یار نے اذن عطا فرمایا، یا اللہ انہاں دے نال انہاں دے ساتھی جڑے جا رہے نے سارے خیر نال جان تے خیر نال برکتاں نال مالا مال ہو کے واپس آن، تیرا دی حاضری دے صدقے یا اللہ کریم سانو بھی زندگی دے اندر بار بار اپنے سونے گھر دے طواف نصیب فرما، زندگی دے اندر بار بار اپنے پیارے حبیب دو جگ دے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی پاک بارگاہ بے کسپنا چ جا کے جالیاں پاکاں دے سامنے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام دے نذرانے پیش کرن دی، یا اللہ سانو زندگی بار بار توفیق عطا فرما، یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات مولا رحمت تیری برستی ہے، یا الہی وہ سامنے روزے کی جالی وہ دن وہ مہینہ آ جائے، یا قلب مدینے جا پہنچے یا دل میں مدینہ آ جائے، یا الہی ہماری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، آنکھیں جو ہمیں دی ہیں بس مدینہ بھی دکھا دے، سننے کی جو قوت ہمیں بخشی ہے خداوند پھر مسجد نبوی کی اذانیں بھی سنا دے، میرے مولا کریم بے اولادان اولاد نرین عطا فرما، میرے اللہ کریم مقروضان قرضے تو خلاصی عطا فرما، میرے اللہ کریم جنہوں کو اپنے کار نہیں ہیں انہوں نے اپنے کار عطا فرما، جنہوں نے عطا فرمائے نے انہوں نے رہنا نصیب فرما، بس عطا اسلاف کا سوزے درو کر شریک زمرائے لا یحزنو کر خیرت کی گتھیاں سلجھا چکے ہم، میرے مولا ہمیں بھی صاحب جنو کر صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین ثم آمین۔